اسلامی نظریاتی کونسل یہ ادارہ ہے کیا، اس کی آئینی حیثیت کیا ہے، اس کے جو ارکان ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں، اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کیا انداز ہے اس کا قانون سازی کے حوالے سے۔ یہ پاکستان کا ایک ایسا آئینی ادارہ ہے جس کے لیے پاکستان کے دستور میں دفعہ نمبر 227 سے لے کر 231 تک 5 دفعات پر مشتمل اس ادارے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس ادارے کا دائرہ کار کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اور کس لیے یہ ادارہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی اور اس کے ذریعے سے بھی، اور پھر اس کا جو نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ پاکستان میں وہی قانون چلے گا جو کتاب و سنت پر مبنی ہوگا۔ پاکستان کے آغاز ہی میں، پاکستان کی شروع ہی میں، پاکستان کے دستور کے آغاز ہی میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون ایسا نہیں چلے گا جو قرآن اور حدیث کے کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ تو ضرورت تھی ایک ایسے ادارے کی کہ جو قانون کو کتاب و سنت کے رنگ میں رنگ سکے یا کتاب و سنت کی روشنی میں لا سکے۔ چنانچہ اسلامی نظریاتی کونسل معرض وجود میں لائی گئی۔ اب اسلامی نظریاتی کونسل کا عرف عام میں جو کام ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک تو یہ کہ آج تک جتنے قوانین بنے ہیں ان پر غور کیا جائے کہ کوئی قانون ایسا تو نہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، اور دوسرا کام یہ ہے کہ نیا قانون کوئی ایسا نہ بنائے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ یعنی پہلے قوانین پہ غور کیا جائے، ان پہ دھیان دیا جائے، ان پہ نظر ثانی کی جائے، اور نئے قوانین جو ہیں وہ اس چھننی سے ہو کر گزریں۔ اسلامی نظریاتی کونسل عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وزارت مذہبی امور کے تحت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل ایک الگ آئینی ادارہ ہے جو کسی کے ماتحت نہیں ہے، البتہ اس کا رابطہ اور تعلق ہے وزارت قانون کے ساتھ۔ یعنی اس میں سے جو چیزیں پاس ہوتی ہیں سفارش کے طور پر وہ بھیجی جاتی ہیں وزارت قانون میں، اور وزارت قانون پھر ان کو قانون سازی کے لیے بھیجتی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ اب تک ہزاروں سفارشات جو ہیں وہ اسلامی نظریاتی کونسل پاس کر چکی ہے۔ کچھ موجودہ قوانین جو ہیں ان پر نظر ثانی کے حوالے سے، اور کچھ جو نئی چیزیں آئی تھیں وزارت مذہبی امور کی طرف سے، وزارت قانون کی طرف سے، پارلیمنٹ کی کسی ادارے کی طرف سے، مثلا کسی پارلیمانی ایوان زیریں کی طرف سے یا ایوان بالا کی طرف سے، یا کسی عدلیہ کے بڑے ادارے ہائی کورٹ کی طرف سے، سپریم کورٹ کی طرف سے، ان پر سفارشات پیش کر چکی ہے۔ بعض پر قانون سازی ہوئی ہے، لیکن بے شمار سفارشات ایسی ہیں جن پر قانون سازی نہیں ہوئی۔ بلکہ یہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ خود وزارت مذہبی امور جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک سفارش کی وجہ سے معرض وجود میں آیا تھا۔ یہ باقاعدہ وزارت جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک سفارش کی وجہ سے معرض وجود میں آئی تھی۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں کم از کم 9 ارکان ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 20 ارکان ہوتے ہیں، اس کے چیئرمین سمیت۔ اس کی جو سفارشات ہوتی ہیں وہ بالاتفاق ہوتی ہیں۔ اگر کبھی اتفاق نہ ہو تو کثرت رائے کو مد نظر رکھا جاتا ہے، لیکن آج تک کوئی ایک سفارش بھی ایسی نہیں جس میں کسی ایک رکن نے بھی اختلاف کیا ہو، اکثر بالاتفاق گئی ہیں۔ اور وہاں جو لوگ رکن بنائے جاتے ہیں آئینی طور پر وہ ہونے چاہیے جو اسلامی قوانین کو، کتاب و سنت کی تعلیمات کو بخوبی جانتے ہوں۔ ہمارے پاکستان میں دینی جماعتیں مطالبہ کرتی رہتی ہیں، تحریک چلی ہیں کہ پاکستان کا قانون جو ہے وہ اسلامی ہونا چاہیے، اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے۔ میں یہاں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں،
اگر وہ صرف اپنی ایک آواز اٹھائیں اور اس آواز میں زور پیدا کر کے اپنی بات منوا لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بہت آسانی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ آواز بلند کریں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی آئینی حیثیت کو بحال کیا جائے۔ اگر یہ بات مانی جائے تو جو سفارشات پڑی ہوئی ہیں اس وقت ان پہ بھی قانون سازی ہو جائے گی، اور آئندہ کوئی قانون جو ہے ان کی سفارش کے بغیر نہیں بنے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل محض ایک سفارشی ادارہ ہے، قانون سازی کا ادارہ نہیں ہے۔ قانون سازی کا ادارہ بہرحال آئینی طور پر پارلیمنٹ ہے، ایوان زیریں اور ایوان بالا دونوں مل کر پارلیمنٹ بنتے ہیں۔ تو یہ سفارش کرتے ہیں، سفارشت کر رہے ہیں، بڑے اچھے انداز میں کام ہو رہا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 20 میں سے 12 ارکان کی نشستیں خالی ہو چکی ہیں، 11 ارکان جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں نومبر کے 6 تاریخ کو، اور 9 ارکان اس وقت موجود ہیں۔ 9 میں سے ایک رکن جناب مولانا پیر غلام محمد سیالوی مرحوم وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس لیے 8 ارکان اس وقت موجود ہیں اور 12 کی نشستیں خالی ہیں۔ لیکن 1.5 مہینہ گزرنے کے باوجود ابھی تک حکومت نے ان نشستوں پر ارکان کو نامزد نہیں کیا۔ اب ارکان بنتے کس طرح ہیں یہ بھی سمجھنے کی اور دلچسپ بات ہے۔ ارکان بنتے ہیں کہ تجاویز لیتی ہے وزارت قانون، وزارت قانون ایک فہرست بنا کر بھیجتی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، وزیر اعظم کی طرف سے سمری تیار ہوتی ہے 20 ارکان کے ناموں پر، جن پر وہ فائنل کر لیتے ہیں لسٹ کو۔ تو 20 ارکان کی لسٹ جو ہے سمری کے طور پر بھیجی جاتی ہے ایوان صدر میں، صدر مملکت کے پاس۔ صدر مملکت اس پر دستخط کرتے ہیں تو وہ لوگ نامزد ہوتے ہیں۔